السلام علیکم۔ آج ہم 4th کلاس کی اردو کی کتاب نرگس پڑھیں گے۔ اس کے سبق نمبر 11 کے الفاظ معنی اور مشق حل کریں گے۔ اس کا نام ہے اف میرے دانت۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں: دندان، دانت، دندان ساز، دانتوں کا ڈاکٹر، دائیں، سیدھی طرف، حدیث مبارکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات، پابندی، باقاعدگی۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، ڈرامہ اف میرے دانت میں ڈیش کی صفائی سے متعلق بتایا جا رہا ہے: کپڑوں، دانتوں، جسم، بالوں۔ اس کا درست جواب ہے دانتوں۔ نمبر 2، اس ڈرامے میں ڈیش کرداروں کا ذکر ہے: 4، 2، 3 یا 5۔ تو 4 کرداروں کا ذکر ہے۔ نمبر 3، حدیث مبارکہ کا بورڈ ڈیش کی دیوار پر لکھا تھا: گھر، کلینک، اسکول یا مسجد۔ تو یہ کلینک کی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ نمبر 4، ڈیش نے حدیث مبارکہ کا مطلب سمجھایا: ابو، ڈاکٹر، امی یا عمر۔ تو ابو نے سمجھایا تھا۔ نمبر 5، عمر کے اوپر والے دائیں ڈیش میں درد تھا: دانت، ہاتھ، ٹانگ، ٹخنے۔ کا درست جواب ہے دانت۔ نمبر 6، عمر نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ اب میں پہلے ڈیش صاف کر لیا کروں گا: ہاتھ، منہ، کان، دانت۔ اس کا درست جواب ہے دانت۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور رب بھی ڈیش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ نمبر 2، ڈرامے کے پہلے منظر میں صرف ڈیش کرداروں کا ذکر ہے، 2 کرداروں کا ذکر ہے۔ نمبر 3، عمر کو ڈیش ڈاکٹر کے پاس لے گئے: ابو۔ نمبر 4، ڈاکٹر نے ڈیش سے دانت صاف کیے، مشین سے۔ نمبر 5، میٹھی چیزیں کھانے سے بھی دانت ڈیش ہوتے ہیں، خراب۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے: ڈرامہ اف میرے دانت کا مرکزی خیال لکھیے۔ مرکزی خیال ہے: دانتوں کی صفائی صحت و تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے دانتوں کو باقاعدگی سے صاف کرتے رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے: ڈرامے کے پہلے منظر میں کس وقت کا ذکر کیا گیا ہے اور کون سے 2 کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ جواب ہے: صبح کے وقت کا ذکر ہے اور امی اور عمر بات کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے: ڈرامے کے دوسرے منظر میں کن کرداروں کا ذکر ہے؟ ان کے نام لکھیے۔ جواب: 2 کرداروں کا ذکر ہے، عمر کے ابو اور ڈاکٹر صاحب۔ سوال نمبر 4 ہے: ڈاکٹر نے دانت خراب ہونے اور کیڑا لگنے کی کیا وجہ بتائی؟ جواب: کہ عمر باقاعدگی سے دانت صاف نہیں کرتا۔ سوال نمبر 5 ہے: عمر نے دل ہی دل میں امی سے کیا وعدہ کیا؟ جواب: عمر نے دل ہی دل میں امی سے پکا وعدہ کیا کہ اب میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا۔ دیے گئے الفاظ کو
اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ مشین، ڈاکٹر نے مشین سے عمر کے دانت صاف کیے۔ پابندی، دانت پابندی سے صاف کرنے چاہیے۔ درد، عمر کے دانت میں درد تھا۔ مسواک، مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے۔ وعدہ، عمر نے دانت صاف کرنے کا وعدہ کیا۔ قواعد، کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے وقت اس کے شروع اور آخر میں واوین کے نشان لگاتے ہیں۔ اس اقتباس کو پڑھیے اور ضروری جگہوں پر واوین لگائیے۔ سب پرندے اور جانور پریشان تھے کیونکہ ان کا بادشاہ بیمار تھا۔ باز نے سب کو بتایا، ساتھیو، ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے، ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ لیکن کیوں؟ مٹھو نے پوچھا۔ باز نے کہا، دوست، بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے، تم جاؤ جلدی سے ڈاکٹر بگلے کو بلا کر لاؤ۔ کیا تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر اس وقت کہاں ہوگا؟ مٹھو نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ سارے جانور دعائیں کرنے لگے۔ اب اس جگہ ہم نے اس پیراگراف کو لکھا ہے اور اس میں واوین مناسب جگہ پہ لگائی ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں واوین لگنی تھی۔ سب پرندے اور جانور پریشان تھے کیونکہ ان کا بادشاہ بیمار تھا۔ باز نے سب کو بتایا، اب یہاں سے واوین سٹارٹ ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں سے جو اس نے بات کہی تھی وہ شروع ہو رہی ہے۔ ساتھیو، ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے، ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ یہاں واوین فنش ہو گئی کیونکہ باز کی بات ختم ہو گئی اور دوبارہ واوین اب مٹھو کی بات ہے۔ مٹھو نے پوچھا، لیکن کیوں؟ لیکن کیوں وہ بات ہے جو مٹھو نے کہی تھی، اس لیے یہ واوین کے اندر ہے۔ باز نے کہا، اب پھر باز کی بات شروع ہوئی تو یہاں سے دوبارہ واوین آ گئی ہیں۔ دوست، بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے، تم جاؤ جلدی سے ڈاکٹر بگلے کو بلا کر لاؤ۔ کیا تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر اس وقت کہاں ہوگا؟ یہاں واوین ختم ہو گئی ہیں۔ مٹھو نے کہا، اب یہاں سے پھر مٹھو کی بات شروع ہو رہی ہے، اچھا میں جاتا ہوں، تو یہ واوین کے اندر ہے اور پھر سارے جانور دعائیں کرنے لگے۔ مذکر مؤنث بنانے کے قاعدے۔ مذکر کے آخر کا الف یا ہے مؤنث میں یا سے بدل جاتے ہیں۔ مذکر سے مؤنث بنائیے، بیٹا، بیٹی، دادا، دادی، مرغا، مرغی، شہزادہ، شہزادی، نانا، نانی، گھوڑا، گھوڑی، چچا، چچی، بھانجا، بھانجی، بکرا، بکری۔ اللہ حافظ۔